अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। हादिया मुगल का नावल तोहमत तुम्हारी इश्क की एपिसोड 41 है। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। चलिए आइए शुरू करते हैं। इतने फूल ये किसने भेजे हैं? उसने मुलाजिम से पूछा जिसने फूल लाउंज में सजा दिए थे। पता नहीं बीबी जी, एक गाड़ी बाहर आई थी, उसने कहा था कि ये फूल साहब ने भेजे हैं और तुम लोगों ने फूल अंदर लाउंज में सजा दिए। शजीहा हैरानगी से सामने पड़े फूलों की काफ़ी तादाद में खूबसूरत बुके को देखकर बोली थी। सफ़ीर ने तो नहीं भेजे, वो खुशी से मुस्कुराई, लेकिन फिर भी वो इससे तस्दीक चाहती थी। तभी कमरे की तरफ भागी थी। मोबाइल पर मैसेज किया उसने सफ़ीर से फूलों के बारे में इस्तफसार किया। कौन से फूल? वो हैरान हुआ, जबकि शजीहा अगले ही पल समझ गई थी कि ये फूल किसने भेजे। इसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। वो वापस नीचे आई थी। एक झटके में उसने चंद फूलों को रौंद कर दूर फेंका। 1 मिनट से पहले ये फूल हवेली से बाहर फेंक दो और अगली मर्तबा ऐसी कोई चीज़ आए तो भाई से पूछ लेना, वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगे। शजीहा की बुलंद आवाज़ पर मुलाजिम भी सहमे थे। शजीहा किस बात पर गुस्सा कर रही हो? क्यूम चौधरी वहीं आए थे। चाचा जान, ये फूल पता नहीं किसने भेजे हैं। अभी मैं सफ़ीर से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये फूल उन्होंने नहीं भेजे। अच्छा, लेकिन मुझे लगा ये सफ़ीर ने भेजे हैं। तभी तो मैंने मुलाजिम को कहा था कि ये फूल अंदर ले आओ। वो लाइलमी का शदीद मुजाहरा किए बोले, इसका मतलब है ये आपकी इजाज़त से अंदर भेजे गए हैं? हाँ, क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि ये सफ़ीर ने भेजे हैं। मैं अगर शजीहा को ऐसा कोई तोहफ़ा वगैरह भेजूंगा तो वो खुद लाऊंगा। सफ़ीर की भारी खंबीर आवाज़ सुनकर क्यूम चौधरी पीछे मुड़े थे, जहाँ जुल्फ़ शाह व्हील चेयर पर थी। सफ़ीर और जैन इसके इर्द गिर्द खड़े थे। तुम कब आए? क्यूम चौधरी मुस्कुरा कर बोले, जब आप लाइलमी का अच्छा खासा इजहार कर रहे थे। सफ़ीर के खुले तंज पर इनके चेहरे पर साया सा नमूदार है, जबकि जैन भी आज आंखों में अजनबियत और नफरत का शदीद तासर लिए अपने चचा को देख रहा था। रखी, जैन ने बुलंद आवाज़ में मुलाजमा को पुकारा। चंद पल में ही रखी नमूदार हुई। जरी को ऊपर ले जाओ, अब ये चल सकती हैं। जख्म काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। जरी ने कोई तासुर नहीं दिया, गोया जैन से अब भी शदीद खफा हो। जैन, अभी इसकी हालत इतनी भी अच्छी नहीं है, तुम खुद इसे ऊपर लेकर जाओ। क्यूम चौधरी ने मुदाखलत की। फिक्र मत करें चचा, ये जैन चौधरी की बीवी है, इसे अब हालात का सामना और मुकाबला करना अच्छे से आ चुका है। जैन का लहजन को खासा चुभता हुआ महसूस है, लेकिन वो महज मुस्कुराए थे। सफ़ीर, मैं नहीं जानती ये फूल किसने भेजे हैं। मेरा यकीन करें, मुझे अगर पता होता तो कभी ये हवेली के अंदर नहीं आने देती। सफ़ीर ने इसका हाथ पकड़ा था। मुझे तुम पर यकीन है, मैं अच्छे से जानता हूँ ये घटिया हरकत किसकी है। आपको यकीन है ना मुझ पर? उसने सफ़ीर के हाथ को दोनों हाथों से थाम लिया। खुद से ज़्यादा यकीन है। तुम अपने कमरे में जाओ और परेशान मत होना। वो उसके हाथ को दबाए दिलफरेबी से बोला तो शजीहा का दिल कदरे रिलैक्स हुआ था। कयूम चौधरी पहलू बदल कर रह गए। शायान सागर की ये हरकतें किसी दिन इसे शदीद नुकसान से दो चार कर सकती थी, पर वो उल्टे दिमाग का आदमी समझना नहीं चाहता था। कयूम चौधरी को वहाँ रुकना मुनासिब नहीं लगा, तभी अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, जबकि जैन ने जरी को देखा, जिसने गुलाबी रोई आंखों से जैन को एक नज़र देखा और फिर गुस्से से मुंह मोड़ लिया। जैन ने संजीदा सूरत हाल में भी मुस्कुराया था। तुम मेरी बीवी को जो उल्टी सीधी बातें सिखा रही हो, मैं अच्छे से समझ चुका हूँ। अक्सा का सर शर्म से झुका, जबकि अनाबी अपनी जगह चोर सी बनी खड़ी थी। आज ही वो वापस आए थे और आज ही उसने अक्सा को कटहरे में खड़ा कर दिया था। साहब जी, मैंने तो कुछ नहीं सिखाया। आप बीबी जी से पूछ रही, तो आजकल वो ड्रामे बहुत देख रही थी, इसीलिए आपसे ऐसा वैसा कुछ कहा होगा। अनाबिया ने अपना दुपट्टा मुट्ठियों में दबोच कर दांत पर दांत भी जमा लिया। अनाबिया को इस पर शदीद ताव आया, जो सारा इल्ज़ाम इस पर डाल रही थी, और वो ड्रामे भी तुम ही दिखाती होगी। नहीं साहब जी, अक्सर की हालत बुरी हो चुकी थी। बहार सुल्तान के गुस्से से वो अच्छे से वाकिफ़ थी। तुम अगर नहीं चाहती कि मैं तुम्हें काम से निकालूं तो अनाबिया को उल्टी सीधी बातें सिखाना बंद कर दो, वरना मैं 1 मिनट से पहले तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। माफ़ कर दें साहब जी, आइंदा नहीं होगा। आइंदा मैं होने नहीं दूंगा। और मुझे ये बताओ, अनाबिया के कमरे की विंडो पर कौन दस्तक देता था और वहाँ कौन आया था? अक्सा का रंग फक हुआ था। साहब जी, मुझे क्या पता कौन आया था वहाँ। मैं तो जानती भी नहीं हूँ। वो घबरा गई थी। कुरैशी साहब के घर तुम काम कर चुकी हो, और मैं किस कुरैशी साहब का जिक्र कर रहा हूँ तुम अच्छे से जानती हो। उसने अपने साथ वाले घर के बारे में कहा था, जबकि जानना तो अनाबिया भी चाहती थी। साहब, उनका पागल बेटा है, वही छत फैलांग कर आ जाता था। आपके यहाँ आने से पहले भी वो छत पर आता था, क्योंकि आपका घर तो बंद था। अनाबिया की आंखें बाहर को फैली। इतने दिन वो डरती रही थी, लेकिन अक्सर ने उसे कुछ नहीं बताया था। अनाबिया को उस पर शदीद गुस्सा आया था। वो मैं नाबी बाजी को डराना नहीं चाहती थी, कसम ले ले साहब, बस मैं डर गई थी। अक्सा का रोना देखकर वहाज ने सर झटका। इतने दिन मैं खौफ में रही और तुमने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। तुम मुझे बता तो देती। वहाज भी मुझ पर यकीन नहीं कर रहे थे। मुझे तुम पर यकीन था। उसने दुरुस्ती की तो नाबिया ने बर वक्त तुशकुराना निगाह उस पर डाली।
جو اب بھی سنجیدہ تھا۔ صاحب جی مجھے نوکری سے نہ نکالیں، مجھے نابیہ باجی بہت اچھی لگتی ہیں، آئندہ میں نابیہ باجی کو کوئی ڈرامہ کو الٹی سیدھی پٹی نہیں پڑھاؤں گی۔ فائز نے نابیہ کو دیکھا تو پہلو بدلتی دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ تمہارا یقین کیسے کروں؟ اس نے اپنی نابیہ کو نکاح کے حصار میں رکھے کہا، آپ کیمرے میں دیکھ لینا۔ انابیہ جھٹکے سے کھڑی جبکہ وحاش کی مونچھوں تلے لبوں پر مسکراہٹ بکھر کر معدوم ہوئی۔ کیمرہ؟ اس نے اقصیٰ کو دیکھ کر پوچھا تو اس نے بے بسی سے سر ہلایا۔ کہاں لگایا تھا؟ انابیہ نے حلق تر کیے پوچھا۔ دونوں پورشن میں، چاروں کارنرز اور ڈرائنگ روم اور ڈائننگ ہال میں کیمرے لگوا چکا ہوں، اور یہ کب لگوائے اس کی تفصیل میں بتانا نہیں چاہتا۔ جواب وحاش کی طرف سے آیا تھا۔ انابیہ کا دل چاہا وہ شرم سے ڈوب کر مر جائے۔ اس دن تبھی وہ اسے اپنی پلیٹ سے کھاتے ہوئے دیکھ چکا تھا، اور اتنے دن سے وہ لاؤنج میں اقصیٰ کے ساتھ جو طوفانیں بدتمیزی میں چاہتی تھی، وحاش کی نظر سے اوجھل نہیں تھا۔ وحاش، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بوکھلائی تھی۔ تم جاؤ، اور آئندہ مجھے شکایت کا موقع ملا تمہیں میں کام سے نکال دوں گا، اور پھر وہ تمہاری انابیہ باجی ہو یا پھر کوئی اور، کسی کی بھی نہیں سنوں گا۔ اس نے تیکھی سی نظر انابیہ پر ڈال لی۔ انابیہ نے اقصیٰ سے پہلے ہی وہاں سے کھسکنے میں آفس جانے پر قدم گویا زمین پر جم گیا۔ اقصیٰ اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی جبکہ انابیہ کی دیکھنے لگی۔ میں اوپر جاتی ہوں، کام ہوگا اوپر کوئی، وہ کر لیتی ہوں، کھسکیاہٹ سے بولتی وہ وہاں سے کھسکنے لگی، لیکن وحاش نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور اس کی پشت سینے سے لگا کر گردن کے گرد بازو حائل کیا۔ وہ کپ کپا کر آئے گی، اس کی سانسوں کی تپش گال پر محسوس ہوتی اس کا گال جھلسانے لگی تھی۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ کس سے بھاگ رہی ہو؟ وہ سرگوشیانہ بھاری لہجے میں بولا۔ کسی سے نہیں، میں کیوں بھاگوں گی، چھوڑے مجھے۔ وہ کسمسائی، لیکن وحاش نے مزید گرفت سخت کی تو انابیہ کا چہرہ تھوڑا بلند ہوا، اور وحاش کو اس کے بالوں سے آتی شیمپو کی خوشبو اس کے وجود سے اٹھتی مہک نے جکڑا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا گویا اس خوشبو کو سانسوں میں بھرنا چاہتا ہو، لیکن اس نے انابیہ کو خبر نہیں ہونے دی تھی۔ تمہارے دل و دماغ میں جو چل رہا ہوتا ہے نا، اس سے میں اتنا بھی بے خبر نہیں ہوں، اور انابیہ سلطان، اتنی جلدی گناہ معاف نہیں ہوتے، مجھ سے تو بالکل نہیں ہوتے۔ جتنی جلدی تم مجھ سے توقع لگائے بیٹھی ہو، اگر محبت کرتی ہو تو یہ بھی جان لو کہ محبت میں صبر کرنا پڑتا ہے، دعائیں التجائیں کرنی پڑتی ہیں، تب جا کر قبولیت بخشی جاتی ہے۔ وہ سر پر چہرہ ہلکا سا مس کیے بولا، محبت نہیں، عشق ہے، یہ دیوانگی ہے، میرا پاگل پن ہے، اور پاگل پن میں انسان سب بھول جاتا ہے، بس اس شخص کو پانا چاہتا ہے جس کی رٹ دل لگائے رکھتا ہے۔ میرا دل تو آپ کے معاملے میں ہمیشہ ضدی رہا ہے، اسی ضد میں ہی تو آپ کو حاصل کیا ہے، حالانکہ میرے حصے میں پھر بھی خسارے آئے ہیں، آپ کی نفرت آئی ہے۔ اس کے دو بدو جواب پر وہاں چپ رہ گیا تھا، اس کی گرفت بھی ڈھیلی ہوئی تھی، لیکن انابیہ دور نہیں ہوئی۔ کیا ہوا، خاموش کیوں ہو گئے؟ اور کوئی ہدایت، کوئی صلاح، یا پھر کوئی نئی سزائی دے دے؟ اس نے ایک اور کاری وار کیا جبکہ وحاش سلطان اس کی دیوانگی پر لفظوں میں الجھ گیا تھا۔ جاؤ یہاں سے، اس نے اپنے حصار سے اسے آزاد کیا۔ میں تو جا ہی رہی تھی لیکن آپ نے ہی روکا تھا، وہ تلخی سے بولی۔ وحاش نے ایک بار پھر اس کی کلائی پکڑ کے اسے اپنی جانب کھینچا، لیکن اس مرتبہ اس نے انابیہ کا رخ موڑا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ کس چیز سے ضد لگائے بیٹھی ہو؟ کتنی بار تمہیں احساس دلاؤں کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، نہ ہی کر پاؤں گا، کیونکہ مجھے کسی سے محبت کرنی ہی نہیں آتی، اور نہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لہجے میں مضبوطی لیے ہوئے تھا، لیکن نظر چرا کر بول رہا تھا، کوئی اپنے دل کی دہائی سے نظر چرا رہا ہو، جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وحاش سلطان جھوٹ بول رہا ہے، اسے عشق ہے اس لڑکی سے، دیوانوں کی طرح چاہتا ہے لیکن بتانا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ اسے ڈرا ہے اسے کھونے سے۔ انابیہ کے دل میں چھناکے سے کچھ ٹوٹا، چہرہ سفید پڑنے لگا، قطرہ قطرہ آنسو گال پر بہنے لگے۔ اس کے آنسو وحاش کو اپنے دل پر گرتے محسوس ہوئے، لیکن وہ ان آنسوؤں کو صاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آج کا رونا تاعمر رونے سے اچھا تھا، اسے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں تھا، کب کس لمحے اپنی جان کی بازی ملک کی خاطر لگانی پڑ جاتی۔ اس لڑکی کو خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر دینا چاہتا تھا، کیونکہ وحاش سلطان کو محبت راس نہیں تھی۔ ایک بار پہلے بھی وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہوئے کسی کی طرف بڑھا تھا، لیکن وہ اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ بے شک محبت تو نہیں کی تھی، لیکن انسیت ضرور ہوئی تھی، اور انابیہ کی جانب بھی تو بڑھنا چاہا تھا، لیکن ذلت و رسوائی مقدر بن گئی تھی، اور اب تو اسے محبت ہو چکی تھی، اتنی محبت کہ اگر انابیہ جان چاہتی تو اپنی قسمت پر رشک کرنے لگتی، لیکن وہ کبھی بتانا نہیں چاہتا تھا کہ ایک بار پھر قسمت ان کو ایک بار پھر جدا کر دے، اسے وہیں چھوڑے۔ وہ اوپر کی جانب بڑھ گیا، وہ زمین پہ گرنے سے کے انداز میں بیٹھ گئی، آنسو زمین پہ گرنے لگے، پورا وجود ٹھنڈا پڑنے لگا، لیکن اس کے لفظوں کی تپش اس ٹھنڈک سے بھی زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوئی تھی۔ شام تک ڈاکٹر بھی آ چکی تھی، روز کی آج ڈیوٹی بیسمنٹ میں تھی، اسے یزدان تعبیر کے پاس ہی تھا، لیکن دونوں اب بھی خفا خفا سے تھے۔ ڈاکٹر آئی تو تعبیر نے یزدان کو دیکھا، وہ اب بھی بیڈ پر ہی موجود تھی، کچھ دیر پہلے ہی نیند پوری کی اٹھی تھی۔
ڈاکٹر مونا یہ میری وائف ہے، تعبیر یہ ڈاکٹر مونا ہے۔ اس نے دونوں کا تعارف کروایا۔ یزدان میں ٹھیک ہوں، مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، تعبیر سنجیدگی سے بولی۔ اب بھی یزدان کو دیکھ رہی تھی۔ میم میں آپ کا نارمل چیک اپ کرنے ہی آئی ہوں، ٹینشن نہ لیں سر، آپ باہر ویٹ کریں، دھیان سے چیک کیجیے گا۔ یزدان ڈاکٹر مونا کو ہدایت دیتا باہر نکل گیا۔ باسط جا چکا تھا، صنم اپنے کمرے میں تھی، اسے اس وقت بے چینی محسوس ہو رہی تھی جب ڈاکٹر کے باہر آنے پر ہی ختم ہوتی۔ کچھ دیر بعد ہی ڈاکٹر مونا نے دروازہ کھولا تو وہ اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا تعبیر کو اس نے بے قراری سے پوچھا۔ کانگریٹس سر، آپ فادر بننے والے ہیں۔ لیڈی ڈاکٹر کے لبوں سے چند لفظ نکلے تھے، اسے لگا اس نے غلط سن لیا ہو۔ اس نے مڑ کر تعبیر کی طرف دیکھا، پلکیں چپکائی اور پھر سر جھٹکا۔ مونا کیا کہہ رہی ہو، دوبارہ کہو۔ سر، آپ فادر اور تعبیر میڈم مدر بننے والی ہیں، اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے قدرے مسکرا کر کہا۔ یزدان کا پورا وجود جیسے کپ کپایا تھا۔ سچ، وہ بڑبڑایا جبکہ مونا نے سر ہلایا تھا۔ مونا تم ایک بار پھر سے کہو۔ یزدان کی خوشی کا گویا ٹھکانا ہی نہیں تھا، جبکہ بیڈ پہ لیٹی تعبیر پہلے جو شرم سے نظر نہیں اٹھا پائی تھی، اب یزدان کی حرکت پر نظر جھکا نہیں پا رہی تھی۔ یزدان، تعبیر بڑبڑائی، کہو مونا، اتنا اچھا لگ رہا ہے، یہ لاسٹ ٹائم ہوگا، کہو جلدی سے۔ اس نے اپنے ہاتھ پھیلائے گویا اس کے ہاتھ تھام لے گا۔ یزدان، اس نے کہہ تو دیا ہے۔ تعبیر نے اسے تنبیہ کی۔ سر، آپ کی وائف ماما بننے والی ہو اور آپ پاپا۔ مونا نے کہنا ہی مناسب سمجھا۔ او مائی گاڈ مونا، میرا دل کہہ رہا ہے۔ اس نے مونا کے دونوں ہاتھ تھام لیے جبکہ تعبیر کی آنکھیں پھیلی تھی۔ سن تو مونا بھی ہوئی تھی۔ یزدان، تعبیر اسے پکارتی بیڈ سے اٹھ کر اس کی جانب تیز قدموں سے آئے جھٹکے میں اس کے ہاتھ چھڑوا چکی تھی۔ مونا جھرجھری سے لے کے پیچھے کہیں وہ اسے گلے ہی نہ لگا لے۔ تعبیر، آپ ماما، میں پاپا۔ او مائی گاڈ، میں خوشی سے الفاظ رکنے لگے تھے۔ تعبیر مسکرائی تھی، ناراضگی خفگی سب کہیں گم ہو گئی تھی۔ آپ نہیں جانتی آپ نے مجھے کتنی بڑی خوشی دے دی۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرے وہ بھرائی سی آواز میں بولا، جبکہ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، جو اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ وہ اس خوشی کو سنبھال نہیں پا رہا۔ اسے یہ احساس تھا کہ یزدان کی خوشی کا عالم کچھ الگ ہی ہوگا، لیکن وہ تو تعبیر کو شاک پر شاک دے رہا تھا۔ یزدان، ڈاکٹر یہیں ہیں، انہیں تو جانے دے۔ وہ مدھم سا بڑبڑائی، خفا زیادہ تو وہ بھی تھی۔ وہ تعبیر کو ایک جانب کر کے اس کے گرد بازو پھیلا ڈاکٹر کی جانب متوجہ ہوا۔ مونا، آئی ایم سوری، خوشی ہی ایسی تھی، وہ خفا سے گویا ہوا تھا۔ تعبیر کو بھی ہنسی آئی۔ اٹس اوکے سر، میں بس جا رہی ہوں، پھر آپ اپنی وائف کے ساتھ اچھے سے خوشی سیلیبریٹ کر لیجیے گا۔ تعبیر اس کے حصار میں یکلخت کانپی تھی، جبکہ یزدان مدھم سا مسکرایا۔ میں نے میڈیسنس لکھ دی ہیں، بس ڈائٹ کا خاص خیال رکھیے گا، اور ہاں انہیں اس کنڈیشن میں نیند کافی آئے گی، کیونکہ بعض اوقات ہر لیڈی کو وومٹ وغیرہ نہیں ہوتی، ہر کسی کی کنڈیشن سچویشن ایک جیسی نہیں ہوتی، اور ان کا چڑچڑاپن بھی بڑھ سکتا ہے، اس لیے اس عرصے میں آپ کو ان کا خاص خیال رکھنا ہے۔ غصہ تو بالکل نہیں کرنا۔ مونا کی ہدایات سنتا وہ تعبیر کے بازو بھی سہلا رہا تھا۔ یزدان نے تعبیر کو ابروچ کا دیکھا تو وہ کھلائی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ تعبیر کی کارستانی ہی ہوگی۔ ڈاکٹر مزید ہدایات دینے لگی تھی۔ بس کریں ڈاکٹر، آپ کی ہدایات پہ میرے شوہر ایکسٹرا عمل کریں گے، اس لیے اتنی ہدایات دیں جتنی میں برداشت کر پاؤں۔ وہ ڈاکٹر کو کہتی یزدان کو کہکا لگانے پر مجبور کر دی۔ مسکرائی تو ڈاکٹر بھی تھی۔ اللہ آپ کا پیار سلامت رکھے، میں چلتی ہوں۔ ڈاکٹر مونا دونوں کی اور رشک بھری نگاہ سے دیکھتی کمرے سے نکلی تھی۔ ڈاکٹر کے باہر نکلتے ہی تعبیر کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا، جبکہ یزدان سرحد سے اسے خود میں بھیج گیا تھا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا، آپ نہیں جانتی آپ نے مجھے کتنی بڑی خوشی کی خبر سنائی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ سارے جہاں کی خوشی میرے پہلو میں آ سمٹی ہے۔ اس کے سر پر لب رکھتا ہوا تعبیر کو مزید شدت سے بازوؤں کے حصار میں قید کر چکا تھا۔ آواز اب بھی بھاری تھی۔ یزدان، تعبیر نے کسمسا کر پکارا تو وہ خواب سی کی کیفیت میں جاگا تھا۔ جی یزدان کی جان، اس نے تعبیر کو سامنے کیا۔ تم نے ڈاکٹر کا ہاتھ کیوں پکڑا تھا؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ یزدان نے بنا کچھ کہے اپنے کان پکڑ لی۔ تعبیر کا کہکا پھوٹا تھا، اس کے سینے پر پنچ مارتے ہوئے اس کے گرد اپنے بازو حائل کر گئی تھی۔ آئی لو یو سو مچ مسٹر ہسبینڈ، پر پھر بھی تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ اس کے دل کے مقام پر لب ثبت کرتے ہوئے شدت گریہ سے بولی۔ یزدان کا پورا وجود ان لمحوں کے حصار میں جکڑ گیا۔ اس کا یوں اقرار کرنا یزدان کو دوہری خوشی دے گی، اور یوں اظہار کرے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک ساتھ اتنی خوشیاں دیکھ کر کیا مجھے مارنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ اس نے تعبیر کو سامنے کیا تو اس نے بھیگی آنکھوں سے یزدان کو دیکھا۔ یزدان چیپا تھا، کوئی اپنے لفظوں کا احساس ہوا ہو۔ آئی لو یو ٹو، مائی لائف، مائی لو اینڈ مائی ایوری تھنگ۔ آپ نہیں جانتی کہ اس وقت میری کیا کیفیت ہے۔ میرے اختیار میں ہو تو ساری دنیا کو بتاؤں کہ میری زندگی نے آج مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ اس پر یہ اظہار آئی کانٹ ڈسکرائب۔ تعبیر کو کمر سے تھام کر اسے زمین سے تھوڑا بلند کیا اور ہلکا سے گھمایا۔ تعبیر نے دہل کر اس کی گردن کے گرد بازو کا لاک لگایا، کہیں وہ اسے نیچے ہی نہ کرا دے۔
یزدان میں گر جاؤں گی۔ یزدان کی جان آپ کی یزدان کے بازو میں اتنا دم ہے کہ وہ تعمر آپ کو ان باہوں میں سنبھال سکتا ہے۔ اس کا ہنوز کمائے وہ بھرپور انداز میں بولا۔ تعبیر نے سر جھکایا اور اپنی پیشانی یزدان کی پیشانی سے ٹکا دی۔ تم میرے یزدان ہو، صرف میرے۔ ہر بار کی طرح آج بھی اس نے یزدان کو باور کروایا تھا۔ ہاں جی، صرف آپ کا یزدان، تعبیر کا یزدان۔ دنیا والوں کے لیے میں نوفل یزدان ہوں، لیکن آپ کے لیے صرف آپ کا یزدان۔ اس کو سیدھا کہ اس نے دونوں گالوں پر اپنے تشنہ لب رکھے، وہ لب دباتی لجا سے کی۔ تعبیر نے اب بھی اس کی گردن کے گرد اپنے بازو حائل کیے ہوئے تھے، پر اب نظر تھوڑی سی جھکی ہوئی تھی۔ بابا اور مامی یہ خبر سن کر بہت خوش ہوں گے، اور روز باسط کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوگا۔ یزدان، مجھے شرم آ رہی، میں سب کا سامنا کیسے کروں گی؟ وہ منہ بسرتی یزدان کو مسکرانے کی ایک اور وجہ دے گی۔ میں ہوں ہر پل آپ کے ساتھ، پھر کیوں گھبرا رہی ہیں؟ اس کے چہرے کو ایک بار پھر تھامے ہوئے دل فریبی سے بولا تو تعبیر نے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ آپ خوش ہیں؟ اس نے تعبیر سے پوچھا۔ تمہاری خوشی کے آگے میری خوشی کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی چھوٹی سی خبر پر ایسا ری ایکشن دو گے۔ تعبیر لب دبا کے بولی، چھوٹی نہیں، دنیا کی سب سے خوبصورت اور بڑی خوشی کی خبر ہے، اور یہ خبر مجھے بہکا رہی ہے۔ اس کے چہرے پر جھکتا وہ گمبھیرتا سے بولا۔ تعبیر نے فوری اس کے سینے میں منہ چھپا لی۔ یزدان بدمزہ ہوا۔ ناٹ فیئر مائی لو، پہلے اتنی پیاری خبر دی، پھر محبت کا اتنا پیارا اظہار کیا، بجائے انعام لینے کے آپ مجھ سے ہی چھپ رہی ہیں۔ تمہارے انعام کو میں اچھے سے جانتی ہوں، ہر بار چیٹنگ کرتے ہو۔ آج تو اکثر چیٹنگ بنتی ہے۔ وہ کان کے قریب چھو کے فضول خیزی سے بولا تو ایک سنسناہٹ سی وجود میں دوڑی تھی۔ چھوڑو، مجھے زیادہ پھیر ہے، اس نے ہنوز چہرہ چھپائے کہا۔ تعبیر، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، میرا دل چاہ رہا ہے جلدی سے میری گڑیا میرے پاس آ جائے اور میں اسے باہوں میں بھر کر محسوس کروں۔ اسے میں ہر جگہ لے کر جاؤں گا، اس کی کوئی خواہش کبھی رد نہیں کروں گا، اس کی ہر طرح سے حفاظت کروں گا۔ یزدان کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ آج پریہان اتنی شدت سے یاد آئی تھی کہ وہ خود کو سنبھال نہیں پایا تھا۔ درد کی دور کی پلاننگ سوچتا وہ تعبیر کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا جو سفید ہو چکا تھا، جہاں انکہے تفکرات پھیلے تھے۔ اور یزدان، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ جیسے خواب سے جاگا۔ اس نے تعبیر کو دیکھا جو روحان سی ہو چکی تھی۔ آپ، وہ پر سوچو، آپ کو بھی اپنی بیٹی کے ساتھ لے کر جایا کروں گا۔ شرار سے گویا وہ انداز لاپرواہ تھا جسے اس پہ احسان کر رہا ہو۔ میں تمہاری جان لے لوں گی اگر ایسا ویسا کچھ کیا، اور تمہاری بیٹی بعد میں ہوگی، پہلے میں تمہارے لیے ضروری ہوں۔ وہ دانت پیستی گرائے۔ او مائی گاڈ، آپ اپنی گڑیا، اپنی بیٹی، وہ کہہ کر لگا تو اسے ایک بار پھر خود پہ بیچ گیا۔ تعبیر اس کے سینے پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ میری بیٹی سے زیادہ مجھے اس کی ماں عزیز ہے، جو میرا سب کچھ ہے، میری زندگی، میرے جینے کی وجہ ہے۔ اس کے بغیر نوفل یزدان کچھ بھی نہیں۔ آپ کے ساتھ ہی تو ہم اور ہماری بیٹی پوری دنیا میں گھوم پائیں گے۔ تعبیر نے اطمینان سے اس کے سینے پر سر رکھا اور آنکھیں موند لی، جیسے اب کوئی ٹینشن نہ ہو۔ جبکہ یزدان تعبیر کی سیاست پر ایک بار پھر مسکرا دیا۔ اپنے رب کا شکر گزار ہوتا وہ نوافل ادا کرنے کی نیت وہیں کھڑے کر چکا تھا۔ مجھے یہاں بلانے کا کیا مقصد ہے؟ سب باتیں چھوڑو، فی الحال منہ میٹھا کرو۔ یزدان نے سامنے رکھی ٹرے میں سے کوکونٹ چاکلیٹ اٹھا کر وحاش کے منہ کے قریب کی۔ کس خوشی میں؟ اس نے یزدان کا ہاتھ پکڑا۔ کیونکہ تم ماموں بننے والے۔ یزدان نے زبردستی چاکلیٹ اس کے منہ میں ڈالی، جبکہ وحاش پھیلی آنکھوں سے یزدان کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ تعبیر، وہ بڑبڑایا۔ تعبیر، بالکل ٹھیک ہے۔ وحاش بنا کچھ کہے اس کے گلے جا لگا تھا، جبکہ یزدان کو جھٹکا لگا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ کیا ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ یزدان پہلے تو حیران ہوا تھا، لیکن پھر شرارت سے باز نہیں آیا۔ زیادہ سر پر مت چڑھو، میں نے بس اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ وہ سیدھا ہوئے دوبارہ اپنے ہول میں بند ہوا تھا۔ اس کا مطلب مجھے تمہیں روز خوشی کی خبر سنانی چاہیے تاکہ تم روز میرے گلے لگو۔ وحاش اس کے کندھے پر پنچ مار کر رہ گیا۔ بنا کچھ کہے بھی آج ان کی رنجش تھوڑی ختم ہو گئی تھی۔ تم نے یہاں کچھ اور کہنے کے لیے بھی بلایا تھا؟ ہاں، اور تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ پہلے تعبیر سے ملنا ہے مجھے۔ ابھی نہیں، ابھی تم میرے ساتھ آؤ، وہ اوپر آرام کر رہی ہے۔ وحاش نے یزدان کو دیکھا اور اس کے قدم سے قدم لائے باہر کی جانے پڑا، کیونکہ وہ آیا بھی اسی مقصد کے لیے تھا۔ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وحاش جس سے باہر پورچ میں آنے پر حیران ہوا۔ اور تو صحیح، باقی سوالات وہیں کر لینا۔ وہ اسی لیے پیچھے کی جانے پایا۔ وحاش نے اس کے ساتھ جانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بیسمنٹ میں تھے۔ وحاش کے لیے سب حیران کن تھا، لیکن اب دل سے خلش ختم ہوئی تو وہ یزدان کو صاف شفاف نظر سے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے تعبیر کو ہمیشہ خوش رکھا تھا، پھر وہ کیوں کر اسے ضد لگاتا؟ اس کی بہن خوش تھی تو وہ بھی خوش اور مطمئن تھا۔ یزدان اسے راہداری سے گزار کر ایک کمرے کے پاس آیا۔ وہ سب پھیلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک آفیسر ہونے کی وجہ سے وہ ان سب کا عادی تھا، لیکن یزدان کو اسے یہاں لانا، کوٹس وغیرہ سب عجیب تھا۔ دروازہ کھول کر جس کمرے میں داخل ہوا، وحاش کے لیے زمین و آسمان گھوم کر رہ گئے۔ آریان، وحاش بڑبڑایا تھا، جبکہ آریان بھی سیدھا ہوا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کو وہ کیسے بھول سکتا تھا جسے وہ ہمیشہ اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا تھا؟ وہ پہلے سے کافی خوبرو ہو چکا تھا، اونچا، لمبا قد اور چہرے پر سنجیدگی۔ آریان کے چہرے پر رونق بحال ہونے لگی۔
اپنے قریبی عزیز کو دیکھ کر آج وہ جیسے پھر سے جی اٹھا تھا۔ وہ اٹھ کر وحاش کی طرف بڑھا اور اس کو دیکھنے لگا۔ گہری شہد رنگ آنکھوں میں کر پھیلنے لگا، سلے ہوئے زخم ادھڑنے لگے، یکلخت وہ اس کے سینے سے جا لگا۔ وحاش کے ہاتھ پہلو میں گرے رہ گئے۔ اسے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ آریان سے میرا، جسے اس نے کھو ہی دیا تھا، سب برباد کر دیا تھا میں نے، سب۔ میں نے اپنی بزدلی میں سب کو مصیبت میں ڈال دیا۔ آج وہ اپنے دل کے احساسات وحاش سلطان کو کہہ دینا چاہتا تھا۔ اس کی آواز بھیگی تھی۔ وحاش کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ اس نے یزدان کو دیکھا جو ایک جانب کھڑا ہو چکا تھا۔ آریان! وحاش کی پکار بہت مدھم تھی۔ آریان نے گہرا سانس لیا اور پیچھے ہوا۔ تم ٹھیک ہو؟ وحاش نے اس کا چہرہ چھوا۔ آریان نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ وحاش نے فوری اس کے ہاتھ تھام لیے۔ نہیں آریان، ہاتھ مت جوڑو، مجھ سے بڑے ہو تم۔ آج جوڑ لینے تو وحاش۔ میں نے تم پر بے بنیاد شک کیا، صنم نے تم پر الزام لگایا، تعبیر نے اتنی تکلیف سے ہی، لیکن پھر بھی تم نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ تم نے ہمیشہ چھوٹے ہو کر بڑے پن کا مظاہرہ کیا، لیکن میرا خدا گواہ ہے میں مجبور تھا۔ دارم سہگل سے انم کی زندگی کے لیے ہاتھ ملایا تھا، لیکن وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ شایان نے انم کو مار دیا۔ وحاش میری بہن معصوم تھی، مر گئی وہ۔ آریان کی سسکی نے وحاش کا دل کاٹ کے رکھ دیا تھا۔ آریان حوصلہ کرو۔ نہیں وحاش، آج مجھے سب بتا دینے دو، میں غلط نہیں تھا۔ آریان اسے تفصیل بتانے لگا، جبکہ وحاش سن ہو چکا تھا۔ کیا سے کیا ہوتا گیا اور وہ کبھی سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ باسط نے انم کو نہیں مارا تھا، اسے شایان نے قتل کیا تھا، اور اس قتل کا چشمدید گواہ میں تھا، ایس پی وحاش سلطان، جس کی سزا مجھے جیل بھیج کر دی گئی۔ باسط کی آواز پر آریان اور وحاش دونوں مڑے تھے، جبکہ یزدان اس کی موجودگی سے واقف تھا۔ وہ باہر نہیں گیا تھا بلکہ بیسمنٹ میں ہی تھا۔ انم تم سے مدد مانگنے کے لیے ملنا چاہتی تھی وحاش۔ وہ تمہیں شایان کی سچائی بتانا چاہتی تھی۔ وہ تم سے نہیں، مجھ سے محبت کرتی تھی۔ وہ ظالم نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا۔ اس دن تمہیں ہوٹل اس نے ثبوت دینے کے لیے بلایا تھا، لیکن وہاں شایان ساگر آیا تھا اور اس نے سب برباد کر دیا۔ مار دیے ظالم درندے نے اپنی بہن کو، بے دردی سے اس کا قتل کر دیا۔ اس شخص کو ذرا رحم نہیں آیا تھا۔ یزدان نے باسط کے کندھے پر ہاتھ رکھا، گویا اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا ہو۔ یزدان سر، اگر میرے ساتھ نہ ہوتے تو شاید آج میں زندہ نہیں ہوتا۔ ایس پی وحاش سلطان، آپ نہیں جانتے کہ نوفل یزدان کتنے لوگوں کا مسیحا ہے۔ اس نے اپنی اچھائی کو ایک خانے میں قید کر کے برائی کی مصنوعی چادر اوڑھ لی، لیکن یزدان سر ایک سچے، ہمدرد اور فرشتہ صرف انسان ہے۔ وحاش کے سر پر گویا دھماکے ہونے لگے، جبکہ آریان باسط کو دیکھ رہا تھا۔ وقت نے سب پر اپنے اثرات مرتب کیے تھے۔ کمزور سا باسط اس وقت اونچا، لمبا اور مضبوط ہو چکا تھا۔ یہ سب کیسے؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تعبیر کو پانے کے لیے سعدان کا قتل کیا تھا؟ نہیں وحاش سلطان، میں نے تعبیر کو سعدان سے بچانے کے لیے اسے مار ڈالا تھا۔ وہ تعبیر کا سودا کرنے والا تھا۔ وہ دارم سہگل کا بیٹا تھا جو اپنے دادا تیفور سہگل کی رہائی کے لیے ہمارے گھر آیا تھا۔ سب سازش تھی۔ اس نے میری معصوم بہن کا قتل کیا تھا۔ اس نے میرے بابا سے ان کی بیٹی چھین لی، میری بہن کو بے رحمی سے مار دیا۔ اس نے ہمارا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا۔ میں لندن سے اپنی بہن کی وجہ سے آیا تھا اور سعدان نے میری بہن ہی کو مجھ سے جدا کر دیا۔ یزدان کی آنکھوں میں سرخی دوڑ گئی، جبکہ چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ وحاش کو لگا آج انکشافات کا دن ہے، دھماکوں کا دن ہے۔ وہ ایک آفیسر ہو کر ان سب سازشوں سے بے خبر رہا تھا۔ اسے آج اپنی پولیس آفیسر ہونے پر افسوس ہوا تھا۔ وہ انم کو غلط سمجھتا تھا، لیکن وہ تو معصوم تھی۔ وہ یزدان کو غلط سمجھتا تھا، وہ بھی سچا انسان تھا۔ اس نے یزدان سے ایک عمر نفرت کی تھی، پر آج اسے لگ رہا تھا کہ اس نے جو بھی کیا تھا سب غلط کیا تھا۔ یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ انم کا قتل شایان نے کیا ہے، لیکن انم کے کردار پر اس نے شک کیا تھا، اسے ہمیشہ غلط سمجھا تھا۔ اصل مجرم تو وہی تھا۔ میں تمہاری کیفیت سمجھ سکتا ہوں وحاش، لیکن بعض اوقات آنکھوں دیکھا سچ نہیں ہوتا، اور انابیہ بھی تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ معصوم تھی، صنم کے بہکاوے میں آ گئی تھی، اسے صنم نے اکسایا تھا، صنم نے سب کیا تھا۔ وہ بھی اپنے بھائی کی سازش کا حصہ بن گئی۔ اس نے بھی شایان کو سچا اور باقی سب کو جھوٹا سمجھا تھا، اور جانتے ہو صنم کو بھی مار دینے والا تھا، لیکن شاید اس کی قسمت میں بھی جینا لکھا تھا، تبھی وہ محفوظ ہے۔ یزدان گمبھیرتا سے بولا، جبکہ آریان پریشان ہوا تھا۔ صنم نے نہ جانے کیا گناہ کیا تھا، پر ابھی یہ سب پوچھنے کا ٹھیک وقت نہیں تھا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں آفیسر ہوں، ایک پولیس آفیسر۔ کاش کہ میں ایک عام پیشہ ور انسان ہوتا تو آج میری کیفیت ایسی نہ ہوتی۔ اس نے یزدان کو دیکھا، پھر آریان اور باسط کو۔ وحاش، اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، تم نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی تھی۔ تم صنم کو انصاف دلانا چاہتے تھے۔ تم مجھے بہلاؤ مت، یزدان وہ سنجیدگی سے بولا۔ مجھے اس وقت یہاں سے جانا ہے، ورنہ بہت کچھ غلط ہو جائے گا۔ وحاش، تم خود کو کیوں مورد الزام ٹھہرا رہے ہو؟ سارا قصور شایان کا ہے، اس نے ہمارے گھر کو برباد کیا۔ میرا قصور ہے آریان، میں انم کو بچا نہیں پایا، میں تمہیں شایان سے بچا نہیں پایا۔ تم دارم سائیکل کے چنگل میں پھنس کے میں بے خبر رہا۔
सब मेरा कसूर है मेरा। उसने अपनी आंखें रगड़ी और कमरे से बाहर निकला। वहाज रुको, आर्यन उसके पीछे आया। जाने तो आर्यन से, इस वक्त वो एक ही शख्स उसे संभाल सकता है। हिजदान उसकी कैफियत समझ चुका था। इस वक्त वो अपना गम सिर्फ अनाबिया को ही कह सकता था, और वो भी यही चाहता था कि इनके दरमियान सारी खलिशाश दूर हो जाए, और जब वो दोबारा वहाज सुल्तान से मिले तो वही वहाज सुल्तान हो जिसका रोबो दबदबा हर एक को मुतासिर करता था। ताबीर का यजदान, आर्यन ने बेकरारी से पूछा। वो मेरी बीवी है, मेरे पास है। आर्यन के जामे लबों पर मुस्कान फैली, दिल पर सुकून होने लगा था। और सनम, सनम ने क्या किया और शायान क्या करना चाहता था? इन बातों को छोड़ो। बासित की सनम से कुछ दिन पहले ही शादी हुई है। जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर सब बताऊंगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं जल्द अज जल्द तुम्हारा और रोज़ का निकाह हो जाए। आर्यन ने झटके से उसे देखा। रोज़ रजामंद है, वो मेरी कोई बात नहीं टालती, मेरे लिए छोटी बहन और बेटियों जैसी हैं। आर्यन आगे बढ़कर उसके गले जा लगा, जबकि यज़दान मुतमईन था। आर्यन जैसा शख्स इस मासूम और मुखलिस लड़की के लिए नहायत मौजूद था, क्योंकि दोनों ने तकलीफ़ काटी थी और दोनों ही एक दूसरे के सच्चे हमदर्द थे। गाड़ी की स्पीड तेज़ की, वो जल्द अज घर घर पहुंच जाना चाहता था। इस वक्त वो खुद से भी सामना करने की हालत में नहीं था। कई बार उसने अपनी सुर्ख आंखें रगड़ी, कई बार उसने खुद को लानत मलानत की। एक पल के लिए उसका दिल चाहा कि वो अपने आप को कुछ कर ले। इतना मैं बेखबर कैसे रह गया, मैं कैसे सब नहीं जान पाया। आह। स्टीयरिंग पर अपने दोनों हाथ मारे वो ज़ोर से धाड़ा। अनाबिया के साथ भी मैंने बेइंतहा बुरा सलूक किया। और मासूम लड़की क्या इस लायक थी? उसे अपने सारे गुनाह इस वक्त नजर आने लगे। बेबस होने लगा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करी। घर के करीब गाड़ी रुकी तो वो होश में आया। गाड़ी खड़ी करके वो अंदर आया, कि देखा अंदर सन्नाटे बो रहे थे। इस वक्त उसे अनाबिया की तलब थी, जिससे वो शायद आज अपना गम कह पाता, लेकिन उसे भी तो उसने नाराज़ कर दिया था। कल ही तो उसने अनाबिया की आखिरी उम्मीद तोड़ दी थी। जाते हुए भी उसे नज़र नहीं आई थी, वो अब भी कहीं नहीं थे। वो खुद से तकने लगा, बोझल कदम लिए वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अपने कमरे में आते ही बेड पर ढह गया, जैसे वजूद अपना बोझ नहीं उठा पा रहा हो। वो अपने कमरे में थी, ना भूख का एहसास था, ना कोई और एहसास बाकी था। वहाँ सुबह यूनिफॉर्म के बजाय नक्सक सा तैयार कहीं गया था। उसका यूं जाना उसे मजीद रुला गया था, लेकिन अक्सर के आने की वजह से अपने आंसू छुपा चुकी थी। फ्रेश होकर उसने नाश्ते के नाम पर चाय का कप पिया था। इसके बाद वो कमरे में आ गई थी। वहाज के आने का पता चला तो दिल बेचैन होने लगा, लेकिन इसका सामना नहीं करना चाहती थी। इस शख्स के सामने वो अब अपनी मोहब्बत की भीख नहीं मांगना चाहती थी। तभी बज़ाहिर लापरवाह बनी सारा दिन अक्सा के साथ मसरूफ़ रही थी, लेकिन वहाज के कमरे का बंद दरवाज़ों से परेशान करने लगा। अब तो अक्सा भी अपने कमरे में जा चुकी थी। वो ऊपर आई, चला में वहाज के दरवाजे के पास रुकी, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई थी। या अल्लाह, वहाज ठीक हो। दिल अब भी ढीठ बना उसकी खैर मांग रहा था, जो कल से फिर धुतकार कर गया था। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ी, पर फिर रुक गई। नहीं, एक बार देख लेती हूँ। खुद से बड़बड़ाई, कमरे के दरवाजे पर आ ठहरे। अंदर नीमन ढेर फैला था, लेकिन अनाबिया को अपना दम घुटता महसूस हुआ। वहाँ आज उसने धीरे से पकारा, मुबादा वो गुस्सा न कर जाए। इसकी हालत आज फिर उस दिन जैसी ही थी जब वो उसे इस घर में लाया था। वहाँ ने सुर्ख होती आंखों से उसे देखा और फिर एशट्रे में सिगरेट को मसल दिया, गोया इसके सामने पीने से गुरेज किया। अनाबिया का दिल चाहा वापस मुड़ जाए, लेकिन फिर खुद को मजबूत बनाई वहीं खड़ी है। कुछ चाहिए तुम्हें? उसने पेशानी मुझसे कहा। नहीं, आप खाना खा ले, सुबह से आप कमरे में बंद हैं। भूख नहीं है, तुम जाकर सो जाओ। उसने एक बार फिर सिगरेट सुलगा लिया, लेकिन यह वक्त वो खांसा था। वह आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वो घबरा कर इसके पास है, उसकी पूँछ सहलाने लगी, गो कि ये उसके लिए इंतहाई मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत किए पास आ गई थी। वाहिद ने बेजारी से इसके हाथ झटके। जाओ यहाँ से, नापिया, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। और जो आपकी बिगड़ी है इसका क्या? वो हाँसी हुए बोली। सब शिकवे कहीं गुम हो गए। महबूब की फिक्र हर शय पर हावी होने लगी। वाहिद ने सुर्ख नज़रों से उसे देखा। अनाबिया सहमी थी, लेकिन फिर दो जानों बैठकर उसके घुटनों पर हाथ रख दिया। उठो नीचे से। वो फौरी उठ कर फौरी खड़ा हुए सिगरेट दूर फेंक चुका था। अनाबिया, खड़ी हो जो, उसने तल्खी से कहा। मेरी सज़ा का तयीन कर दें, वहाँ शायद मैं फिर अपनी नज़र में उठ जाऊँ। वो दिलगेरी से बोली। शायद अब थकने लगी थी इसकी बेरुखी से। आज फिर मोहब्बत का खाली कशकोल लिए खड़ी थी। वहाँ लब नीचे झुका और उसको कंधों से थामा। अनाबिया बेजान से इसके सहारे खड़ी हुई थी। चल में वो इसका गुलाबी चेहरा देखते रहा, गोया लफ्ज़ चमका रहा हो। सज़ा जज़ा कुछ भी बाकी नहीं रही। ऐसा लगता है जो मैंने तुम्हें इतना अरसा सज़ा दी, तुम इसकी ज़रा सी भी हकदार नहीं थी, बल्कि मेरे साथ जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। उसके कंधों को धीमे से सिलाते उसने रंजीदगी से कहा। उसकी आंखों के गोशे सुर्ख थे, जो गवाह थे कि किसी कर्ब से गुजर कर आया। नहीं बहाज, आप ऐसे मत कहें। नापिया ने सहम के इसके गाल पर हाथ रखा। न जाने बहाज को क्या हुआ था कि उसने गाल पर रखा हाथ बेसख्ता लबों से लगाया। इसकी शफाफ हथेली को छुए उसने नापिया सुल्तान को मोतबरी तो कर दिया था। जो कहा है सच कहा, इंसान अपना बोया ही काटता है। मैं बर्बाद हुआ तो इसमें कसूर भी मेरा अपना था। शायद ये मेरे मकाफाते अमल है।
एक बार फिर उसकी शफाफ हथेली को छूकर उसने अनाबिया का हाथ छोड़ा और ख़ुद बेड पर बैठकर अपना सर हाथों में थाम लिया। इस वक्त वो अनाबिया को सख्त इज़्तिराबी हालत में लग रहा था। कुछ हुआ है वहाज? आप ऐसे तो कभी उदास नहीं हुए। अनाबिया इसके बराबर आकर बैठे इसकी जाने मुड़ी। लहजे में बेकरारी ही बेकरारी थी, जबकि वहाज को एक और गम सताने लगा। वो लड़की अगर इसकी वाहिद हमदर्द थी और वो इसी हमदर्द को पल पल अजियत देता रहा था। वहाज ने अपना सर उठाया और उसे देखा और फिर उसके कंधे पर सर रखा कि इसके चेहरे इसकी गर्दन से मस हुआ। अनाबिया का पूरा वजूद सर पड़ गया, हाथ गोद में धरे रह गए। तुम्हारा वहाज आज टूट गया अनाबिया, इससे कुछ मत पूछो, बस चंद पल अपनी गुर्बत में पुरसुकून नींद दे दो, इसे समेट लो। इसकी गम सांसों ने अनाबिया का दिल शिद्दत से धड़काया था। इसमें हिम्मत नहीं थी कि वो इसे समेट लेती, लेकिन वो आज उसे संभाल लेना चाहती थी। उसने आज खुद हाथ बढ़ाया था और वह नाशुक्री नहीं कर सकती थी। वहाज, इसने अपने बाजू उसके गिर्द फैलाए। गो के हिसार छोटा था, लेकिन वहाज को वो नर्म बाहें सहारे के हिसाब से बहुत बड़ी लगी थी। इस काबिल नहीं था कि इससे सहारा मांगता। तभी इसके एहसास से निकलता बेड पर लेट गया। अनाबिया के हाथ खाली रह गए, पर फिर वो दूर हो गया था। अनाबिया, तुम चली जाओ यहाँ से हमेशा के लिए। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करो। मुझे सहारा दो, ये मुझे समेट लो, क्योंकि मेरे जैसा खुद का शख्स किसी की मोहब्बत का हकदार नहीं है। वो तड़प कर आएगी। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? उसने वहाज का शाना पकड़ कर उसे सीधा किया। वो सीधा हुआ था। कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हारे मामले में खुदगर्जी दिखाई है, तुम्हें तड़पाया, हर बार तुम्हारे बढ़ाए हाथ झटक दिए। उसने छत को घूरे दिलगिरी से कहा। और आज भी यही किया है। नाबिया के लबों से शिकवा निकला। वो जाने के लिए मुड़ी, लेकिन वहाज ने इसकी कलाई पकड़कर अपनी जानिब खींचा था। अनाबिया सीधा उसके सीने पर गिरी थी। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि इसके साथ हुआ क्या है। चेहरा पल में गुलाबी हुआ। वो सीधा होने के लिए किस्मत आई, लेकिन वहाज ने इसके गिर्द अपने दोनों हाथ लपेट लिए, जैसे इसे दूर न जाने देना चाहता हो। अनाबिया का सांस ही अलग में अटका था। मुझसे दूर मत जाओ, यहीं मेरे पास रहो हमेशा, कभी न जाने के लिए। मैं अगर कहूँ तो भी नहीं जाऊँ। उसकी भारी आवाज़ अनाबिया की जान निकालने लगी, लेकिन वो अपनी तड़प, अपनी कामयाबी का थोड़ा सा हिसाब तो लेना चाहती थी। क्यों ना जाऊँ वहाज? आप ही तो कहते हैं कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते और ना करना चाहते हैं, तो फिर मैं यहाँ क्यों रुकूँ? किस लिए ठहर जाऊँ? मेरा आप पर कोई हक नहीं है। अब भी जाने को ही कहा था, अब जा रही हूँ तो क्यों रोक रहे हैं? वो भीगी सी आवाज़ में बोली और उसके सीने पर हाथ मारा। वहाज के दिल पर एक गहरी जब लगी थी। वहाज की गिरफ्त से निकलना चाहती थी, लेकिन वहाज उसे संभाल चुका था। अब रुक जाओ। क्यों वहाज? आप तो मुझसे नफरत करती हैं। एक बार फिर वो रोई। झूठ था सब। तुम्हें खोने से डरता था, तुम्हारी जानिब कदम बढ़ाने से डरता था कि तुम्हें खो न दूँ। लेकिन शायद मैं पागल था, भूल गया था कि तुम मुझे उस रब की जानिब से अता की गई हो। उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता। अनम मेरे लिए नहीं बनी थी, तभी मेरे हाथ बढ़ाने से पहले ही वो मुझसे दूर चली गई। वो चली गई, लेकिन तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अनाबिया यलख सुन हुई थी। अनम? कौन अनम? वहाज। वो खामोश रहा। उसका नर्म वजूद उसे अपनी कैफियत से निकालने लगा था। वो उसकी गुर्बत में खो जाना चाहता था, जबकि अनाबिया की सांसें तंग होने लगी। अब बताएं मुझे, कौन है अनम? वो तड़प कर सीधी हुई और फांसे पर जाकर खड़ी हुई। गोया अनम नामी लड़की यहीं कहीं मौजूद है। अनाबिया, मेरी बात सुनो। वह आज भी उठ कर बैठा और उसकी जानिब मुतवज्जो। मुझे बताएं वहाज, अनम कौन है? वो चीखी थी, कदम पीछे लेने लगी। अनम मेरी मंगेतर थी। उसने नज़र ज़मीन में गाड़े कहा। अनाबिया लड़खड़ाई थी। इससे पहले वो ज़मीन बोस होती, वहाज ने फौरी उठकर उसकी कमर में हाथ डाले से संभाला था। आप इससे कैसे? वो कैसे? कहाँ? वो इसके कंधे पर हाथ जमाए खुद को संभालती सिसकी थी। वो मर चुकी है काफ़ी साल पहले। अनाबिया को एक और सदमा लगा। तभी आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आपके दिल में शुरू से ही वही थी। उसने वहाज के सीने पर उंगली रखी। वहाज ने नफ़ी में सर हिलाया, झुक उसकी पेशानी पर लब रखे। अनाबिया का दिल अब भी सुलगता तड़प रहा था। इसका लफ्ज़ भी सुकून नहीं दे पाया था। आप मुझे बहला नहीं सकते। आप अनम से उससे लफ्ज़ अदा नहीं हो रहे थे। इंकशाफ ही उसकी जान निकाल गया था। ना कोई तुमसे पहले, ना कोई तुम्हारे बाद इस दिल पर तसल्लुत जमा पाया। तुम्हारी लगाई तोहमत ने मेरा दिल बदल दिया। मुझे मोहब्बत से नफ़रत तक का और नफ़रत से मोहब्बत तक का सफ़र तय करवा दिया। आज मैं कहना चाहता हूँ। वो चंद पल रुका था और उसकी कनपट्टी को चूमा और फिर बोला था। तुम्हारे इश्क के साथ मुझे ये तोहमत भी कबूल है। नाबिया का दिल और दिमाग सुन हो गया। उसने इजहार कर दिया था। दिल इसकी बात पर ईमान ले आया, लेकिन दिमाग अब भी बागी बना था। आप झूठ बोल रहे हैं। तोहमत के साथ इश्क कौन करते हैं? और आपने हमेशा नफरत की है। आप कैसे भूल के? आपने अभी कल ही तो कहा है। और आज एतराफ़ करूँगी, मैं अनाबिया सुल्तान से मोहब्बत करता हूँ, इश्क करता हूँ, बस खोने से डरता हूँ। झूठ है, सब झूठ है। आप मुझे बहला रहे हैं, सब झूठे दावे हैं। वो इसकी गिरफ्त से निकल जाना चाहती थी, इसके लम्स को महसूस नहीं करना चाहती थी। तुम्हें अपने वाहज पे यकीन नहीं है? उसने चेहरा हाथों में थामा और शिद्दत से गोया। कैसे यकीन करूँ? आपने कब मेरा यकीन किया? हालांकि मैंने तो आपको पाने के लिए ये गुनाह किया था। मैं बेवफा नहीं थी।
پر آپ تو بے وفا تھے، بے وفا کسی اور کو چاہتے تھے، پھر مجھ سے کیوں شادی کی؟ تمہاری ضد کے آگے ہار گیا تھا، انتقام لینا چاہتا تھا لیکن لے نہیں پایا کیونکہ تم سے محبت ہو گئی تھی۔ کب کیسے ہوئی نہیں جانتا، لیکن خود سے بھی اعتراف کرتے میں ڈرتا تھا۔ انابیہ نے بھی متورم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ ٹھیک ہے، آج تمہارا وحاج تمہیں یقین دلائے گا۔ میں اپنی ذات کی صفائی کسی کو نہیں دیتا، لیکن آج تمہیں دوں گا۔ وہ بیڈ سے اپنا موبائل اٹھا کر لایا اور گیلری اوپن کرنے لگا۔ انابیہ کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا دل تو اب بھی وہیں اٹکا ہوا تھا جب اس نے انم کا نام لیا تھا۔ وہ لڑکی کون تھی، کیا تھی، نہیں جانتی تھی، لیکن اس کا نام دل کو چبھن دے رہا تھا۔ دیکھو، یہ تمہیں یاد ہے تم نے مجھے پرپوز کیا تھا، میں تمہیں چھوڑ کر دھتکار کر چلا گیا تھا، لیکن جانتی ہو میں واپس اندر آنے والا تھا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے تو تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، اس لیے اپنی غلطی کا مداوع بھرپور طریقے سے کروں گا۔ میں نے اپنے ساتھی کو ایک ٹیبل بک کروانے کو کہا تھا اور وہ کروا چکا تھا۔ اگلے دن میری کامیابی کا دن تھا۔ میں نے ایک مجرم کو گرفتار کرنا تھا اور میں کر چکا تھا۔ اس کے بعد میں تمہارے پاس آنے والا تھا اپنی کامیابی تمہارے ساتھ سیلیبریٹ کرنے اور تمہیں پرپوز کرنے، لیکن تم نے وہ کر دیا جو تمہیں کبھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ثبوت ہے انابیہ، دیکھو انہیں۔ اس نے موبائل اس کے ہاتھ میں تھمایا تو اس نے کپکاتے ہاتھوں سے وہ تصاویر دیکھی۔ سب کچھ اچھے سے ریڈی کیا ہوا تھا، بیلون سے پورا فلور بھرا ہوا تھا، ٹیبل پر پھول گفٹ سب کچھ ترتیب سے سجا ہوا تھا۔ انابیہ کا اسے پارک میں پرپوز کرنا اس کے سامنے کچھ نہیں تھا۔ ہر چیز اتنی شاندار تھی کہ انابیہ کی نظر ان تصاویر سے ہٹ نہیں پا رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں پتھر دل ہوں؟ نہیں انابیہ، پتھر دل ہوتا تب تک تمہیں خود سے اتنی دور بھیج دیتا کہ تم مجھ تک کبھی واپس نہ آ پاتی۔ تمہارے گناہ کی سزا اتنی بھیانک دیتا کہ شاید میں خود سے بھی نظر نہ ملا پاتا، لیکن میرا دل تمہارے معاملے میں بہت پہلے ہی پگھل چکا تھا۔ انابیہ بے یقینی لی اسے دیکھنے لگی۔ جس وقت تم نے مجھے پارک بلایا تھا تھوڑی دیر بعد ہی صنم کی کال آئی تھی۔ اس کال نے میرا دماغ گھما دیا تھا۔ تبھی وہ سب ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ شاید غلطی ہم دونوں کی تھی۔ میں اس دن نہ تمہارا دل توڑتا، نہ یہ سب ہوتا، نہ تم مجھ پہ تہمت لگاتی۔ اس کا لہجہ بھاری ہو رہا تھا، لیکن انابیہ ایک بار پھر کپکپائی تھی۔ وحاج نے صنم کی ریکارڈنگ آن کی اور اسے سنائی۔ وہ لفظ وقت انکشاف انابیہ کو موت کے دہانے پر لے آئے۔ انابیہ کا دل چاہا وہ مر ہی جائے۔ اس لڑکی نے کتنی گھٹیا حرکت کی تھی اور وہ اس لڑکی پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتی آئی تھی۔ صنم نے یہ سب کیوں کیا وحاج؟ کیونکہ اسے لگتا تھا کہ میں نے اس کی بہن کا قتل کیا ہے۔ اس کی بہن؟ انم اسی کی بہن تھی، اسی کے ساتھ میری منگنی ہوئی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے جذبات نہیں تھے، لیکن میں اس لڑکی سے نفرت کرتا تھا۔ لیکن آج مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے ایک بے گناہ اور مظلوم لڑکی سے نفرت کی تھی، تبھی تو وہ ذلت اور رسوائی میرا مقدر بن گیا۔ ماضی کے وار الٹتا وہ انابیہ کو پھوٹ پھوٹ کر رونے پر مجبور کر گیا تھا۔ آج وہ اپنا دل اس لڑکی کے سامنے کھول دینا چاہتا تھا جو اس کی متاع حیات تھی، اس کی زندگی کا محور تھی، جسے اس نے ہمیشہ ستایا تھا، پر آج ہر زخم پر اپنی محبت کا مرہم رکھ دینا چاہتا تھا۔ وحاج میں کبھی وہ نہیں کرنا چاہتی تھی، یقین کریں میں غصے میں ضرور تھی، لیکن ویڈیو میں نے اپلوڈ نہیں کی تھی۔ صنم میرا موبائل لے کر چلی گئی تھی اور اس نے میرے موبائل سے وہ ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دی تھی۔ میں اس سے موبائل لینا چاہتی تھی، لیکن پھر میں نے اپنی کلائی کاٹ لی۔ انابیہ کی سسکیاں بندنے لگی جب وحاج نے اسے سینے سے لگا۔ اس کا سہارا پاتے ہی وہ مزید سسکیوں سے رونے لگی۔ وحاج نے اسے رونے دیا تاکہ اس کے دل کا بوجھ ہٹ جائے۔ غلطی ہم دونوں کی تھی انابیہ، بس میں نے ماضی میں کی اور میں انم کو بچا نہیں پایا، جس کی سزا مجھے یوں رسوا ہو کر ملی۔ بس تو مجھے معاف کر دو۔ وحاج نے ہاتھ جوڑنے چاہے۔ نہیں وحاج، آپ اس سزا کے حقدار نہیں تھے، سب کچھ میں نے کیا کیونکہ میں اتنی اندھی ہو گئی تھی، سب بھول گئی میں۔ وہ وحاج کے ہاتھ پکڑے بولی، سب کچھ میرے سامنے ہوتا رہا، سب کچھ، لیکن میں جان ہی نہیں سکی۔ زمین پہ بیٹھے اپنے ہاتھ زمین پہ مارتی چیخی تھی۔ اس کی ہذیانی چیخوں نے وحاج کو بے چینی میں مبتلا کیا تھا۔ انابیہ وحاج نے اسے فوری باہوں میں بھرا۔ بس کرو، خود کو سزا مت دو، بلکہ مجھے سزا دو، کیونکہ ترسا میں نے تمہیں رلایا ہے، ستایا ہے، تمہارے دل کو ہر بار زخمی کیا۔ میں اسی قابل تھی وحاج، اسی قابل، بلکہ آپ کو مجھے اس سے بھی بری سزا دینی چاہیے تھی، لیکن مجھے کبھی مت چھوڑنا، کبھی نہیں۔ ہر سزا قبول ہے، لیکن مجھے جدائی قبول نہیں ہے۔ وہ اس کے ہزار میں سے سکتی بولی۔ وحاج کے دل سے آج جیسے سارے بوجھ سے رک گئے۔ اس کا آج بھی وہی اعتراف تھا اور اب اسے لگ رہا تھا کہ وہ خوش قسمت مرد ہے جس کی زندگی میں ایک وفاشار عورت آئی ہے، جس نے اسے دیوانوں کی طرح چاہا ہے۔ اس کا نرم وجود دل کی دنیا بدلنے لگا، جذبات سلگنے لگے۔ وحاج نے آنکھیں میچ کر کھولی اور اسے سامنے کی سزا چاہتی ہو، اس کے آنسو لبوں سے چنتا وہ گمبھیرتا سے بولا۔ ہر سزا قبول ہے، لیکن دور نہیں جانا چاہتی۔ وحاج نے اس کے لبوں پر انگشت رکھ دی۔ انابیہ نے گلابی بھیگی آنکھوں سے وحاج کو دیکھا، جس کے چہرے کے تاثرات اب بدل چکے تھے، چانپ خماری تھی۔ غم کے بادل چھٹے تو غربت کے جذبات ارد گرد رنگ پھیلانے لگے۔ تمہیں خود سے دور جانے بھی نہیں دوں گا، ہر اس رکاوٹ کو جڑ سے مٹا دوں گا جو ہم دونوں کو جدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تم وحاج سلطان کی تہمت عشق ہو،
तुम्हारी तोहमत भी जी जान से कबूल है, तुम्हारा इश्क भी कबूल है। अनाबिया को अपना वजूद ठंडा महसूस हो। वो तड़प, वो तपश जो एक अरसा से जुसाती आई थी, वो आज ख़त्म हुए ठंडक में बदल गई। आप मुझसे मोहब्बत करती हैं, उसने यकीनी चाहे। तुम्हें क्या लगता है? वहाँ ने उसके चेहरे को अपने बेइंतहा करीब किया। बोलो। फहाज की गर्म सांसें चेहरा झुलसाने लगी। पता नहीं। फहाज ने एक हाथ कमर के गिर्द फैलाकर उसे अपने साथ लगाया। किसे पता है? छोड़े, मुझे अपने कमरे में जाना है। वो घबराहट में मुबतला हुई। कौन से कमरे में? फहाज ने गिरफ्त सख्त की। अपने कमरे में जाना है, जाने दे। वो नजर चुराते बोली, तुम्हारा कमरा अब यही है। तुम्हारा फहाज अब तुमसे एक पल की भी दूरी नहीं चाहता। अब तुम्हारी पनाहगाह यहाँ है। उसने नाबिया का हाथ अपने दिल पर रख दिया। फहाज। वो कपकपा कर उसे दूरी चाहने लगी। इसका गुरेज समझ कर वो अपने दिल पर पैरे बैठाए था। मैं समझ सकता हूँ, थोड़ी सज़ा तो मुझे भी अब मिलनी चाहिए। उसने एक बार फिर लब उसकी पेशानी पर जमाया और उसे आज़ाद कर दिया। अनाबिया की ज़ुबान घूम गई थी। वो जाना तो नहीं चाहती थी, रात बहुत हो गई है, आराम करो जाकर। वो नहीं चाहता था अब वो खुद को अनाबिया पर ज़बरदस्ती मुसलत करे। तभी रुख मोड़ गया, पर दिल उदासी में निपटने लगा था। इसका कमरे से जानो उसे अभी से बेकरार करने लगा। चंद पल वो भी मुतज़्ज़ब का शिकार रही। अभी आपने कहा है कि मेरा कमरा यही है, मेरी पनाह का ये दिल है। अब आप कह रहे हैं कि मैं आराम करूं जाकर। आप बहुत बड़े झूठे हैं। और वहाज की पुस से लगती है आज फिर उसके सीने पर अपने बाजू फैला गई। अंदाज में हल्की सी खफकी थी। दिल की उदासी अगले ही पल खुशगवारी में बदल गई और वो यूँ आ लिपटे कि इसे अंदाज़ा भी नहीं था। तो मैंने ये तो नहीं कहा कि अपने कमरे से चली जाओ। फवाद ने आज इसके हाथ सीने से हटाकर लबों से लगा। इसके नर्म हाथ, नर्म बाहें उसे माहौल से बेखबर करने लगी। कितनी दलेरी से झूठ बोल रहे हैं। अपना हाथ आज़ाद करवाती बोली और साथ उड़कर सामने आई। वहाज ने शान उचकाए। आपको सज़ा तो मैं ज़रूर दूंगी और वो सज़ा आपको बर्दाश्त भी करनी पड़ेगी। इतना अरसा रुलाया, इतना अरसा पत्थर दिल बने मुझे नज़रअंदाज करते। मुझे तो लगता था आप में जज्बात ही नहीं है। वो खफकी से बोली। जज्बों की आँच हल्की सी भी तुम पर आई ना, ये तुम्हारी बहादुरी पल में उड़नचू हो जाएगी। उसकी गर्दन से बालों को पीछे की उसने सरगोशियाना कहा। उसकी मजबूत उंगलियों के लम्स ने उसे सिमटने पर मजबूर किया। बड़े आए। वो बड़बड़ा ही सिक्की। अगर तुम इजाज़त हो तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, मेरे जज्बों में कितनी शिद्दत। मैं पत्थर दिल नहीं, तुम्हारे लिए सरापा मोहब्बत हूँ। और हाँ, जो सज़ा दोगी तुम्हारी हर सज़ा सर झुका कर सहूँगा। उसने नाभि की गर्दन और चेहरे के दरमियान अपने मजबूत हाथ रखे और बोझल आवाज़ में कहा, नहीं, मुझे कोई सज़ा नहीं देनी, मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। उसने के देखकर वो बौखलाहट से बोली। वह हाशिए सी आंखें उसे बहुत कुछ एहसास दिला रही थी जिनको समझ कभी समझना नहीं चाहती थी। अब नहीं है नाबिया वहाज सुल्तान, अब तो बिल्कुल नहीं। जाने दे। मोहब्बत दिक्कत मुस्कुराई। डर लग रहा है। वहाज लब दबाए बोला। डर? भला मैं क्यों डरूंगी? फिर कांप क्यों रही हैं? वहाज ने उसके वजूद पे गहरी निगाह डाली। कब कांप रही हूँ? न डर रही हूँ न कांप रही हूँ। तो फिर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि नाबिया वहाज सुल्तान के दिल तक मेरे सच्चे पुरशिद्दत जिस्मों की आंच पहुंच चुकी है। वहाज आप मुझे तंग करें। वो चिढ़ गई। मेरा हक है। उसने नाक को छुए का। कोई हक नहीं है। वो शर्त करती बोली। ऐसी की तैसी तुम्हारी कोई हक की लगती। इसे शिद्दत से खुद में बेचता वो इसकी हर कोशिश नाकाम बना गया। सर्द रात में दहकते जज्बात सर चढ़कर बोलने लगे। कभी मुझे छोड़कर मत जाना, कभी भी नहीं। नहीं जाऊंगी, वादा वफा निभाऊंगी। वहाज ने इसके कंधों को नरमी से छुआ। इस सर्द रात में वहाज सुल्तान ने अपनी मोहब्बत का फसाना कतरा कतरा उसकी समात की नज़र किया था। अपने जज्बों की शिद्दत उसे समेट लिया था। उसकी गुर्बत में वो आज पहली मरतबा पुरसुकून नींद सोया था। जबकि अनाबिया जाग रही थी, उसके सीने पर इत्मीनान से सर रखे। अनाबिया ने आज इंतहाई कठिन सफ़र के बाद अपनी मंजिल यानी वहाज सुल्तान को पा लिया था। अब कोई फासला, कोई रुकावट दोनों के दरमियान बाकी नहीं रही थी। उसने वहाज को सर उठा के देखा और फिर उसके गाल को नरमी से छुए इसकी पनाहों में छुप गई। एक पुरसुकून नींद के लिए, अगली सुबह रोशन बनाने के लिए वो भी सो जाना चाहती थी। फहाज ने उसे मज़ीद खुद से करीब किया। शायद नींद में भी उसका दूर जाना महसूस कर रहा था। नाबिया मुस्कुराई थी और अपनी मोहब्बत की दायमी होने की दुआ करती। कब सोई खबर ही नहीं हो पाई थी।